اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ آل عمران جو ہے مکی صورت ہے اور یہ صورت سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، مکی نہیں، مدنی صورت ہے اور یہ سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں جو ہے قرآن کا رخ نصرانیوں کی طرف ہے۔ اس کا اگر ہم پس منظر دیکھیں اس صورت کا تو دراصل غزوہ بدر کی فتح اور اس کے اسباب، اس کے بعد غزوہ احد کی شکست، اور غزوہ احد میں جو شکست ہوئی تھی کس بنا پر شکست ہوئی تھی اور اس کے کیا اسباب تھے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ باقاعدہ اس کا ہم مطالعہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یعنی وہ واحد ہستی ہے اللہ تعالیٰ جس نے نظام کائنات کو اس طرح سنبھالا ہوا ہے جو کوئی دوسرا نہیں سنبھال سکتا۔ وہ پوری دنیا کو کس طرح رزق فراہم کرتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور جس طرح سے اس کی خدائی میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی صفات میں صفات میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو جو ہے ہم ایک واحد ہستی ہے جس کو ہم سب مانتے ہیں کہ اس نے پوری کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ اور جب ہم لا الہ کہتے ہیں، لا الہ، تو یہیں سے ہم شرک کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہے مگر کون ہے؟ الہ صرف اللہ تعالیٰ۔ تو یہیں سے ہم لا کہہ کر تمام شرک معبودوں کو، تمام دنیاوی معبودوں کو، دنیاوی شرکا جو ہوتے ہیں، شرک کے جو مختلف طریقے ہیں ان سب کا ہم انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، نزل علیکا، تم پر نازل کی۔ یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بالحق کی، جو حق لے کر آئی ہے، مصدقہ، اور حق اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، وَلِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، جو پہلے سے آئی تھی، اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ دو پچھلی کتابوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو حق لے کے آئی ہے، تو یہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تھیں، تورات اور انجیل، یہ ان کا انکار نہیں کر رہی بلکہ ان کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں جو تھیں وہ غلط نہیں تھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی احکامات ہدایت کی فراہم کیے تھے، تو بعد میں لوگوں میں اس نے تصریحات، کچھ چیزیں کا اضافہ، کچھ چیزوں کی کمی بیشی کر کے اس میں اپنی طرف سے کر دیا تھا، اس میں شامل کر دی تھیں چیزیں، جس کی وجہ سے وہ اصل حقائق جو تھے وہ مسخ ہو گئے تھے۔ اور ابھی جو ہمارے پاس تورات اور انجیل کے جو رکھے ہوئے نسخے لوگوں کے پاس جو موجود ہیں، وہ دیکھا جائے تو وہ دراصل وہ والی کتابیں نہیں ہیں، وہ نسخے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے۔ اس میں بہت سی چیزوں کا اضافہ اور کمی ہو چکی ہے۔ اور تورات ہم جانتے ہیں کہ تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ان کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران میں ان پر وہ جو احکامات نازل ہوئے، یہ دراصل وہی انہی احکامات کا مجموعہ ہے۔ اس میں سے جو 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے ان کو دیے تھے، باقی ماندہ جو احکام تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر اس کی 12 نقلیں جو ہے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھی، اور
ایک نقل جو ہے بنی لاوی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں، اسی کتاب کا نام تورات تھا۔ یہ ایک مستقل کتاب تھی جو بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک کاپی جو بنی لادی کے حوالے کی گئی تھی پتھر کی لوحوں سمیت، وہ عہد کے جو ہے اس عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی، جو بنی اسرائیل کو اس کو توریت ہی کے نام سے جانتے تھے۔ لیکن ان کی جو ہے غفلت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے جو بادشاہ یوسیہ تھے، اس کے عہد میں جب یہ ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے جو سردار کاہن یعنی ہیکل کے سجادہ نشین تھے اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا تھے، تو ان کا نام خلقیہ تھا، اور کو ایک جگہ یہ توریت رکھی ہوئی مل گئی اور اس نے ایک عجوبے کی طرح اس کے شاہی منشی کو دیا، اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے کوئی ایک عجیب انکشاف ہوا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو بعد میں جب یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجاتی، تو بنی اسرائیل نے توریت کے وہ اصل نسخے جو تھے جو ان کے ہاں رکھے ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد میں تھے، ہمیشہ کے لیے گم کر دیے۔ بعد میں جو ہے اس طرح سے اس کا جو ہے نسخے کوئی کسی کے پاس چلے گئے، کوئی کسی کے پاس چلے گئے۔ انہی منتشر اجزاء کو جو ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ تورات، اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے کہ بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان ایک سرمو فرق نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح انجیل جو ہے دراصل نام ہے اس جو کتاب کا، اس کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی زندگی کے آخری 2.5-3 برس میں بحیثیت نبی ارشاد ہوئے تھے، یہ اقوال اور جو خطبات وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ارشاد کیے تھے، اور یہ ان کی جو ہے ان کی زندگی میں لکھے گئے اور مرتب کیے گئے تھے یا نہیں، اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے۔ بعض ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو، یا ممکن ہے کہ سننے والے نے جن کو زبانی یاد کر رکھا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے دیکھا جائے سیرت کا جو مصنف ہے کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں۔ قرآن انہی اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی تصدیق کرتا ہے۔ اب اگر ہم آج بھی کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی جو غیر متعصبانہ یا غور تعامل کے بعد بآسانی حل کیا جا سکے گا۔ تو اس گفتگو کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ جو توریت اور جو ہے اس میں باتیں نازل کی گئی تھیں دونوں کتابوں میں، توریت اور انجیل میں، وہ دراصل وہی باتیں ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے، لہٰذا جو کتاب اس نے نازل کی ہو وہ سراسر حق ہی ہونی چاہیے، بلکہ خالص حق صرف اسی کتاب میں انسان کو میسر آتا سکتا ہے جو اس علیم و دانا کی طرف سے نازل ہوئی ہو۔ اب یہاں پہ آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء،
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت کے سوا کوئی اور، حکمت والے کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی جو ہے تخلیق جب کرتا ہے یا کسی بھی مخلوقات کی تخلیق کرتا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی صورتیں بناتا ہے انسان کی، اور ایک اللہ ہی اس کو بہتر جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ سب پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جو صورتیں اللہ جیسے بناتا ہے، جیسی چاہتا ہے وہ بناتا ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے، وہ زمین اور آسمان میں اور کائنات میں تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں پہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو دو حقیقتوں کی طرف اشارہ یہ ہے کہ تمہاری فطرت کو جیسا وہ جانتا ہے نہ کوئی دوسرا جان سکتا ہے، نہ تم خود جان سکتے ہو، لہٰذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جس نے تمہارے استقرار حمل سے لے کر، یعنی جب آپ کی پیدائش کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک روح وہ ایک جان کے اندر، ایک سیل کے اندر جب روح ڈالتا ہے تو اس وقت سے لے کر بعد کے مراحل تک ہر موقع پر تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں تک کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں تمہاری ہدایت و رہنمائی کا انتظام نہ کرتا، حالانکہ تم سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے محتاج ہو تو وہ یہی ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیات محکمات هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِنَا رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اب وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری ہیں متشابہات۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اور یہ دعا اب اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ کیا دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ اگلی آیت میں ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کو ہم ذرا دیکھ لیں کہ اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ جو کتاب اللہ پاک نے نازل کی ہے اس میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں اور دوسری متشابہات ہیں۔ محکم کہتے ہیں پکی اور پختہ چیز کو، آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہیں، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیتیں پورا کرتی ہیں۔ انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی میں عبرت اور نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے، انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، انہی میں عقائد، عبادات،
اخلاق، فرائض اور امر و نہی کے احکام ارشاد ہوئے ہیں۔ پس جو شخص طالب حق ہو اور یہ جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو کہ وہ کس راہ پر چلے اور کس راہ پر نہ چلے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے یہ آیات محکمات ہی اصل مرجع ہے، یعنی اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، اور فطرتاً انہی پر اس کی توجہ مرکوز ہوگی اور وہ زیادہ تر انہی سے فائدہ اٹھانے میں مشغول رہے گے۔ اب دوسری طرح جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں، یعنی وہ آیات ہیں جن کے مفہوم ہے اشتباہ کی گنجائش ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک کائنات کی حقیقت اور اس کے آغاز و انجام اور اس میں انسان کی حیثیت اور ایسی دوسرے بنیادی امور کے متعلق کم سے کم ضروری معلومات انسان کو نہ دی جائے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیز انسان کے حواس سے ماورا ہے، جو انسان کے علم کی گرفت میں نہ کبھی آئی ہیں نہ آ سکتی ہیں، جن کو اس نے کبھی نہ دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، ان کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو ان کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اور نہ ایسے معروف اسالیب بیانے مل سکتے ہیں جن سے ہر سننے والے کے ذہن میں ان کی صحیح تصویر کھنچ جائے۔ لامحالہ یہ ناگزیر ہے کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور اسالیب بیان وہ استعمال کیے جائیں جو دراصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی مخصوص چیزوں کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں یہ زبان استعمال ہوئی ہے، لیکن اس زبان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے قریب تک پہنچا دے یا اس کا ایک دھندلا سا تصور پیدا کر دے۔ ایسی آیات کے مفہوم کو متعین کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی اتنے ہی زیادہ اشتباہات سے سابقہ پیش آئے گا، حتیٰ کہ انسان حقیقت سے قریب تر ہونے کے بجائے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ حق کے طالب ہیں اور فضول طرح کے ذوق نہیں رکھتے، وہ تو مشابہات سے حقیقت کے اس دھندلے تصور پر قناعت کر لیتے ہیں جو کام چلانے کے لیے کافی ہے، اور اپنی تمام تر توجہ محکمات پر صرف کرتے ہیں، مگر جو لوگ بالفضول یا فتنہ جو ہوتے ہیں ان کا تمام تر مشغلہ متشابہات کی بحث و تنقید میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جو لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں تو ان پر ایمان کیسے لے کے آئیں۔ حقیقت یہ کہ ایک معقول آدمی کو قرآن کی کلام اللہ ہونے کا یقین جو قرآن کی محکم آیات ہیں، محکمات کے مطالعے سے ہی حاصل ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کی تاویلوں سے۔ اور جب ہم آیات محکمات میں غور و فکر کرنے سے یہ اطمینان حاصل کر لیتے ہیں کہ کتاب واقعی اللہ ہی کی کتاب ہے، تو پھر متشابہات سے جو ہے ہمارے دلوں میں کسی قسم کا خلجان پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک ان کا سیدھا سادہ مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے ہم اس کو وہ لے لیتے ہیں، اور جہاں پیچیدگی رونما ہوتی ہے وہاں کھوج لگانے کے بجائے اللہ کے کلام پر مجمل ایمان لا کر اپنی توجہ کام کی باتوں کی طرف پھیر لیتے ہیں۔ اب اگلی جو ہے آیت میں دعا ہے، اور یہ دعا ایسی ہے جو ہمیں زبانی بھی یاد ہونی چاہیے، اور اس دعا کا مقصد جو ہے وہ ہم اس دعا کو پہلے پڑھ لیں، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس دعا میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا فرما، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب ہمیں ہدایت دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ ربنا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے اللہ تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے، یعنی تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس دعا کا مقصد کیا ہے کہ یہ دعا ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں
اس کو قرآن کا جو بتا دیا اس قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ زمین آسمان اور چھپی بھی ہو، پیٹ میں پیدا کی ہوئی صورتوں کے جو صورتیں ہوتی ہیں جیسی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس نے یہ کتاب نازل کی ہے جس میں دونوں طرح کی آیت کے متعلق ہم نے پڑھ لیا کہ محکمات بھی متشابہات بھی ہیں، سب وہ جانتا ہے، اور ہمیں ہدایت بھی بتا دی کہ ہماری جو ہے ہم متشابہات کی اس میں نہیں پڑھتے، ہم محکمات پر ایمان لے کے آتے ہیں، پختہ علم رکھنے والے۔ تو اب جب ہمارے پاس ان پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور یہ کن لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دانشمند لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہمارے دلوں میں کہیں ٹیڑھ نہ مبتلا کر دینا، یا ہمارے دلوں کو کجی میں نہ مبتلا کر دینا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ یہ دعا جو ہے ہمیں ہر وقت جو ہے پڑھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا میں جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے، اور جو ہے ہمیشہ ہمیں ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے، اور ہماری زندگیاں بھی اپنے ایمان پر ہی جو ہے ہم حقیقی ایمان کے مطابق بنائیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو صحیح معنوں میں، جو اس میں صحیح آیات جو محکمات ہیں ان کو سمجھنے والا، اور ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے والا، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔